هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ کہ جادوگری کا تذکرہ کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں شیاطین پورے طور پر جادوگری میں لگ گئے اور قوم معجزے میں اور جادوگری میں فرق نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو اتار کر لوگوں کو معجزے اور جادو میں فرق سمجھایا. تو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بولا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ مشرق مغرب ہر سمت آپ چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے چرچے ہیں، اللہ ہی کے تذکرے کے چرچے ہیں. اور یہ آسمان اللہ کا، یہ زمین اللہ کی. بزرگوں نے علماء نے کہا کہ اگر گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرمانا ہو. ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اس دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احسانات کے نیچے ہم کو دبنا ہی چاہیے اور رہنا ہی پڑے گا. اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ تم جنات اور انسان دونوں کو اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو لمٹ ہے، حد ہے، تلک حدود اللہ، اللہ کی جو حدیں ہیں ان سے پار ہو کر دکھاؤ، اس آسمان اور زمین سے نکل کر تو دکھاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہ انسان، یہ جنات چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ اللہ ہے، خدا خدا ہے. اس کے بعد یا بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے بتایا تم کو بڑی بڑی فضیلتیں دی گئی، نعمتیں دی گئی، لیکن تم ناشکری میں لگ گئے. تو نعمتوں کی جب قدردانی ہوگی اللہ اور مزید نعمتوں سے نوازیں گے. جب نعمتوں کی ناقدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ یہود و نصارہ دونوں بھی ان کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، جب کام مکمل ہو گیا تو دعا کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر لیجئے، آپ کی سننے والے، آپ کی جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور یہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ربنا اے ہمارے رب وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں رسول کو بھیجیے، ایسا رسول جو یتلو علیہم آیاتک آپ کی آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب ان کو کتاب سکھائے، والحکمت حکمت سکھائے، ویزکیہم ان کے دلوں کو پاک صاف کرے، انک انت العزیز الحکیم. اللہ یہ کہتے ہیں اے یہودیوں اے نصارا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا ہیں اور دعا کیے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہونے کی وجہ سے نبی کو ماننا چاہیے اور ان کی پیغمبری کو، ان کی نبوت کو مان کر چلنا چاہیے. لیکن یہ الٹے پیر پھر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اس موقع پر حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام بالکل آخری لمحات تھے، آخری سانسیں گن رہے تھے، اپنے بچوں کو بالکل سامنے جمایا بٹھایا. سوچئے گھر کا جب ماحول، گھر کا کوئی بڑا دنیا سے جا رہا ہو، آخری سانسیں گن رہا ہو تو کیا حال رہتا ہے. گھر کا بڑا اپنے سارے بچوں کو جمع کر، اپنے ماتحتوں کو جمع کر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے. لیکن اس موقع پر جو بھی باتیں نکلتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت ضروری ہوتی ہیں. لیکن پیغمبر یہاں کس بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ دنیا داری کے بارے میں نہیں، جائیداد کے بارے میں نہیں، مال و متاع کے بارے میں نہیں، بلکہ بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، کہاں سے کمائیں گے. اللہ معاف کرے، ہم کو ہمارے بچوں کی فکر اتنی ہے فیوچر کی، پڑھانا پڑھانا پڑھانا، دین کیسا بھی ہو جائے، توحید بچوں کا کیسا بھی ہو جائے، جو نیو سلیبس پالیسی ہے حکومت کی، تو بچوں کو پورے طور پر ان کے ذہنوں میں اسلام سے ہٹ کر، توحید سے ہٹ کر شرک کی باتیں، شرک کی چیزیں ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہیں. تو ہم کو اس تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. تو پیغمبر بچوں کے فیوچر، دنیاوی فیوچر کے بارے میں نہیں بلکہ آخرت کا فیوچر کیسا ہوگا،
تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ تو بچوں نے جواب دیا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کے داداؤں نے، باپ دادا نے جن کی عبادت کی ایک خدا کی، اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خدا ایک خدا اللہ کی عبادت کریں گے، اسماعیل اسحاق سب کا ایک خدا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ معیار حق ہیں کہ اگر یہ ایمان لے کر آ گئے جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا تھا فقد اهتدوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی سرٹیفکیٹ ہم کو مل گئی کہ صحابہ کس طریقے سے ایمان کو بچانے کے لیے مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کو گرم اور تپتی ریت پر لٹایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی اور حتیٰ کہ خون اتنا نکلتا کہ پتھر بھی وہ ٹھنڈا پڑ جاتا، اور یہ ساری تکلیفیں سہتے اور زبان سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے، جس طریقے سے وہ ایمان پر جمے رہے، ہم بھی ایمان پر جمے رہیں گے، حالات دنیا میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ہدایت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے اور ہم کو جہنم سے بچنے کی پوری فکر کرنا چاہیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو جس طریقے سے کپڑے کو رنگا جاتا ہے رنگ میں یا نیلی ڈالی جاتی ہے تو پورے طور پر پورے کپڑے پر وہ رنگ جاتا ہے، اللہ مثال دے کر کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، تبھی تمہارا دین کامل اور مکمل ہوگا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بعض مان کر بعض چیزوں کو چھوڑ دو گے؟ جو میٹھا میٹھا ہے اس پر چل رہے اور جو کڑوا ہے وہ تھو نہیں ہو سکتا، بلکہ پورا دین اپنانا پڑے گا۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو اس طریقے سے میٹھا اور جو آسان ہے اس کو کر رہا ہو، پوری شریعت پر عمل نہ کر رہا ہو، الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں ذلت ہے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، آخرت میں تو سخت عذاب تیار ہے۔ واللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پورے طور پر باخبر ہے، غافل نہیں ہے۔ اب اس جو ایک پارہ کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں ایک آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ جادو اور سحر، معجزہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے، جادو کسے کہتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس زمانے میں یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادوگری بہت پیک پر تھی، اور چلتے چلتے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ جادوگری کا چرچا رہتا ہے، اور تعویذ، گنڈے اور ٹونے، اس طریقے سے ساری چیزیں ہمارے اسلام اور عقیدے پر بہت زیادہ حملہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اور اسلام کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو جادو اور سحر، اس کا تعارف یہ ہے، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے اسباب ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ نظر نہ آئیں، لیکن معجزات ڈائریکٹ اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا، اور چڑیا اگر وہ مٹی کی بنائی ہوئی ہے تو اس پر پھونک مارتے تو وہ بھی اڑنے لگتی، اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا رہتا ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ کی بیماری سے شفا دیتے۔ تو عجیب، یہ جتنے بھی معجزے ہیں انبیاء کو دیے گئے ہیں، یہ معجزات ان کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے۔ لیکن جو بھی جادوگری ہے یہ ساری چیزیں شیطان اور جنات، شریر جنات کے مدد لے کر کیا جاتا ہے، اور جو بھی جادوگری میں اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے، کیونکہ ایک انسان ماننے لگ جاتا ہے کہ یہ حضرت سے پورا ہو رہا سو، اور یہ حضرت کیا کرے تو بھی ہو جاتا، جبکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو جادو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جادو یہ ہوتا ہے میجک،
جس طریقے سے اسکولوں میں باہر سے بلا کر یا انگریز بھی کرتے ہیں جادوگری، اور ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، ہاتھ کا کلا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سامنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیوز پیپر ہے، اس میں سے گلاس میں دودھ ڈال رہے ہیں، کہاں سے دودھ آ گیا، اور اسی طریقے سے نیوز پیپر پلٹا دیے، اب کبوتر نکال کر دکھا رہے ہیں، پرندے نکال کر دکھا رہے ہیں، عجیب عجیب چیزیں، کرشمے، اور بعض مرتبہ تو انگار میں کود دیتے ہیں، اس سے پہلے کیا کرتے ہیں دوائی پورے بدن پر لگا لیتے ہیں، اور آگ میں کودتے ہیں تو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی بڑی کلا پیش کر رہا ہے، اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک میجیشین ہے جسے جادو سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن مجازن۔ حقیقت جادو یہ ہے کہ باقاعدہ بعض شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، اور جنات اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے، شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ شیطان جب خوش ہوتا ہے اور اس کے ہونے کے کام جب انسان کرتا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ذرے کام انسانوں کے کر دیتا ہے، اور سامنے والے دیکھ کر دنگ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ایک بہت بڑی عجیب چیز سامنے پیش آ گئی، اب اسے ماننے لگ جاتے ہیں، اور جو بھی جتنے بھی اس چکر میں پڑتے ہیں ان کا ایمان پورے طور پر ملیامٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اعمال ان کی زندگیوں میں نہیں رہتا، اور گھروں میں سکون نہیں رہتا، ہمیشہ ہر عامل کے چکر میں چلو وہ عامل اچھا ہے، یہ عامل اچھا ہے، اسی چکر میں ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جادوگری تو چھوڑیے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کہ یہ جو شیاطین کے اثرات کس پر اترتے ہیں، اور یہ بھی جتنے بھی جادوگری کے اثرات ہیں وہ کس پر ہوتے ہیں، ایک تو گنہگار پر ہوتے ہیں جن کا ماحول گنہگاری کا ہے، گھر میں دینداری نہیں ہے، تو سب سے بڑے جو شیاطین کے اثرات ہیں ایسے گھروں پر ہوتے ہیں۔ افاکین، اور تہمتیں دوسروں پر باندھنے والے، معاملات حقوق العباد ادا کر نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے پر تہمت لگانے والے، الزام لگانے والے، بے جائز الزام، اور گنہگار لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں، ان کے اثرات اترتے ہیں۔ اور یہ جنات جتنے بھی ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی طاقت دی ہے، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو جنات بھی ہوں گے لیکن کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنات یہ تو کمزور ہے انسانوں کے مقابلے میں، انسان اور انسانوں میں بھی مسلمان جن کے اندر توحید بھرا رہتا ہے یہ مضبوط ایمان والے رہتے ہیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے جو بڑبڑ پورے تو بجا کر گھروں کے پاس آتے ہیں جوتیشی اور پورے طور پر یوگی لباس میں، اور پہنچ کر گھروں میں یہ دیتے ہیں، میسج دیتے ہیں کہ آج اس گھر میں کون تو بھی اکیلے ٹپکنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، تو فوراً سارے گھر آنے والے ڈر جاتے ہیں اور علماء سے مسئلہ پوچھنا شروع کرتی ہیں، آزو بازو بولنا شروع کرتی ہیں، اتنا پریشان ہو جاتی ہیں، شام ہونے تک ڈر شروع ہو جاتا کون ہمارے گھر میں کب کیا ٹپکتی کی معلوم نہیں، کس کا انتقال ہوتا کی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ تو ان گھروں میں ڈر جاتے ہیں جن کے گھروں میں دینداری نہیں ہوتی، اعمال نہیں ہوتا، لیکن وہ گھر بھی اللہ کے بندیاں ہوتی ہیں۔ جب ایسے لوگ ان کے گھروں کے کھڑکیوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آج تمہارے گھر میں کوئی ٹپکنے والا ہے، ان کی زبانوں سے یہ کلمے نکلتے ہیں کہ اللہ ہی موت و حیات کے فیصلے کرنے والے ہیں اور اللہ ہی زندگی دینے والے ہیں، الحی القیوم اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اور مضبوط ایمان پر اور اعمال پر جمنا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ باقاعدہ عامل لوگ جو غلط طریقے کے رہتے ہیں مجبوریوں میں چلے جاتے ہیں، اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ جوتیشی، یہ عامل لوگ پورے طور پر دکان کھولے ہوئے ہیں اور پیسے لوٹتے ہیں لوگوں کے، اور پورے طور پر ہمارا عقیدہ ان کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، ربط میں ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایمان پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ میاں بیوی تھے، اب ان کو اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، اتنے فکر مند ہوئے کہ ہر عامل کے پاس چلے گئے، اور ایک عامل تھا اس کے پاس ان کو پہنچنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عامل نے ایک عجیب کام کرنے کے لیے کہا، تو اولاد تو ہونا ہی ہے، تو اس کی فکر میں انسان ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو باقاعدہ ایک قوت خیالیہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ عامل لوگ یا جو بھی شریر جنات سے
تعلق رکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے قوت خیالیہ کے ذریعے کچھ منتر یا کچھ بھی چیزیں پڑھتے ہیں. بعض لوگ تو استغفر اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن کو بھی لوگوں کو نقصان دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن اتنے کھڑوس لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دین اور ان کا ایمان ایک دم غارت ہو جاتا ہے, کوئی ایمان باقی نہیں رہتا. تو قوت خیالیہ کے ذریعے اب یہ عامل صاحب کیا کریں, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یہ سورت جو ہے زلزال, سورہ زلزال یعنی جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا. تو یہ آیت زور زور سے پڑھ رہے ہیں اور دونوں بھی میاں بیوی آنکھیں بند کیے ہوئے. اب جیسے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے تو اب ان کا ہی ایک آدمی کیا کریا, ایک گڑی اور وہ بھی ایک باکس میں رکھو اوپر سے پھینک ڈالے. اب جیسے ہی گرنے کی آواز آئی تو فوراً چونک گئے اور اس کے بعد عامل صاحب بلا کر کہنے لگے کہ دیکھو یہاں اس باکس میں کیا ہے, دیکھیں گے, کھولیں گے. تو جیسے ہی کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں, گڑی ہے اور گڑی میں پورے طور پر سوئیاں چبھے ہوئے. اور یہ میاں بیوی اتنا ڈر گئے, عامل صاحب کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے خاندان میں کوئی اتنا بڑا جادو کیا ہے, کالا جادو, اس کی وجہ سے تمہاری اولاد نہیں ہو رہی. سو تو اب یہ خاندان میں ٹٹولنے لگے, کون ہے, تلاش کرنے لگے کہ کون جادوگر ہیں. شاید ہماری خالہ ہوگی, ہماری پھوپھی ہوگی اور ہمارے چاچا ہوں گے. الگ الگ طریقے سے سوچنے لگے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو وصل رشتہ داری ہے وہ فصل میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کا ترجمہ میں پیش کروں گا, جتنی بھی باتیں ذکر کی گئی ہے الحمدللہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ جادوگری میں نہ پڑتے, اللہ کی کتاب پر عمل کرتے. اللہ کی کتاب اس میں بہت بڑی طاقت ہے. اور اس وجہ سے میں مستورات کو یہ کہنا چاہوں گا, آج کی تفسیر میں میسج دینا چاہوں گا کہ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھتے رہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں. جادو ایک حقیقت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے. سحروا اعین الناس واسترهبوهم, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا القی عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب یا موسیٰ, کہ وہاں رسیاں وہ سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی جادو کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس عصا کو ڈالیے, پھر وہ اژدھا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جادو جادو ہوتا ہے, معجزہ ہوتا ہے. جادو یہ شریر جنات کا اس میں مدد ہوتی ہے. اس وجہ سے فرعون کے زمانے میں جب جادوگروں کو فرعون نے پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, تو جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جادوگر ہیں اور حضرت موسیٰ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور معجزہ یہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے اور ماننے لگ گئے. اور فرعون کہنے لگا کہ میں تم سب کو پھانسی پر چڑھاؤں گا, ایک ہاتھ سیدھا اور ایک پیر لیفٹ میں کاٹ دوں گا اور پھانسی پر چڑھا دوں گا تم کو. لیکن پھر بھی یہ ڈٹے رہے. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اے فرعون تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے, ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں. تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ کیا حق ہے, پھر وہ ایمان میں داخل ہو گئے. لیکن ہمارے بعض بھولے بھالے مسلمان جن کو ایمان اور قرآن کی طاقت معلوم نہیں, وہ ان چیزوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی کتاب دی گئی تھی, یہ کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیے, عمل نہیں کیے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ان چیزوں کے پیچھے, منتروں کے پیچھے, شیاطین کے پیچھے پڑ گئے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, اور یہ تو غلطی کر رہے ہیں. لیکن نعوذ باللہ پیغمبر کو بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کے جتنے بھی کرشمے ہیں, معجزات ہیں, یہ سارے کے سارے جادوگری ہے, اس کا تعلق معجزہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی برات کر رہے, نہیں, سلیمان یہ کفر نہیں کیے, یہ پیغمبر ہیں. اور انہوں نے دعا کی تھی حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي, اللہ مجھے ایسا ملک نصیب فرما جو کسی کو ایسی بادشاہت میرے بعد نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ایسی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی. يعلمون الناس السحر, اور یہ شیاطین
लोगों को, शरीर जिन्नात के लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, इस फर्क को बताने के लिए अल्लाह ताला ने बाबुल में दो फरिश्तों को, हारूत और मारूत को उतारा। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, तो सिखाने वाला, उसका मकसद यही है कि फर्क मालूम हो जाए। लेकिन स्टूडेंट सारे एक जैसे नहीं होते, और उसमें सही भी थे, फर्क जानना चाहते थे और आखिरत की तैयारी करना चाहते थे। लेकिन बाज़े तो ऐसे थे कि सीख कर वो उसको अप्लाई करते थे और बाकायदा उस जादूगरी का फायदा उठाते थे। सबसे बड़ी चीज जो कुरान यहाँ जिक्र कर रहा है कि बैनल मर्इ व ज़ौजी, मियां बीवी में तफरका डाल देते थे, और शैतान को इससे बहुत बड़ी खुशी होती है। मियां बीवी जब आपस में लड़ते हैं तो शैतान शाबाशी देता है, और सारे शैतान सुनाते हैं। जब तख्त समंदर में शैतान डालता है, पूछता है किसने क्या किया, किसने क्या किया, सबकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। नमाजी को नमाज से छुड़ाया और इबादत गुजार को इबादत से छुड़ाया। लेकिन जो शैतान आकर कहता है मैंने मियां बीवी में जुदाई कर दी, लड़ाई करा दी, तो ऐसे शैतान को बड़ा शैतान तख्त से उतरकर शाबाशी देता है, तुमने बहुत बड़ा काम किया। तो अल्लाह ताला भी इस जादू के बड़े बड़े नुकसानात और अप्लाई किया करते थे वो लोग। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या होता था, मियां बीवी में आपस में जुदाई का तरीका ये अपनाते थे और वस्ल को फसल में तब्दील कर देते थे। वमा हुम बिदारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं ये जितना भी कर ले अल्लाह की मर्जी के सामने ये भी झुके हुए हैं। क्या आमिलों को मौत नहीं आती, क्या जादूगरों को मौत नहीं आती? सबको एक दिन मरना है। और अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा, मजबूत से मजबूत किलों में तुम चले जाओ। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो जादूगर क्या ये खुदा है? हरगिज ये खुदा नहीं हो सकते। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़, इन लोगों को मालूम था कि हम जिस रूट पर जा रहे हैं, जिस सिम पर हम जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लोगों का नुकसान करके हम कभी भी भलाई इख्तियार नहीं कर सकते। इनको मालूम था कि इन चीजों के करने की वजह से, लोगों को नुकसान देने की वजह से, गलत गलत मंत्र अपनाने की वजह से आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, इनको मालूम था। लेकिन कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, कि ये गधा हो उस पर सारी किताबें रख दी जाए तो क्या गधा मुफ्ती बन जाएगा, आलिम बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो इसी तरीके से इनकी भी मिसाल थी, इल्म था लेकिन अमल नहीं था। वलबिस मा शरू बि अनफुसहुम, और अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो भी खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत बुरी चीज है। लौ कानू यालमून, काश के ये समझ जाते। वलो अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ, ईमान लाते, तक़वा इख्तियार करते, लमसूबतु मिन इंदिल्लाहि खैर, अल्लाह ताला के पास से इनको एक बहुत बड़ा सवाब मिलता, खैर और बरकत मिलता। लेकिन ये सारे के सारे इन जादूगरी में पड़ गए, इसकी वजह से आखिरत में इनको कोई हिस्सा नहीं। लौ कानू यालमून, काश के ये समझते। तो ये चीजें आपके सामने रखी गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस तरह की चीजों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमिलों के चक्कर में पड़ने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सबसे बड़े नहुसत की चीज हमारे गुनाह है और गुनाह के असरात हैं। और आप मुअव्वज़तैन कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सुबह और शाम इसका विर्द करें और घर में नेकी का माहौल बनाएं, तो इंशाअल्लाह ये असरात आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम क्या करते हैं, दीन से हट जाते हैं। जब ये चीजें हमारे सामने आती हैं फौरन हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता। अल्लाह की तकदीर और अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहें। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। अल्लाहु 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 अल्लाह